Allah says, O mankind, we created you from a male and a female and make you into tribes and nations so as to be known one from the other. یہ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وشعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں، اللہ سیز او مینکائنڈ، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹا ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ اینڈ ان دا آئیز آف اللہ، اور خدا کی نظر میں the most righteous is the most honorable among you in the light of this verse، کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں اور تم میں سے سب سے زیادہ جو تقوی والا ہے وہی تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نو عرب از سپیریئر ٹو نان عرب، کوئی عرب کسی غیر عرب سے بہتر نہیں، یعنی ہم نان عرب ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، یعنی اردو دوسری زبانیں بولنے والے، تو ہم نان عرب ہوں گے۔ عرب یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو عربی بولنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، تو اس وقت جو ہے عرب جو ہے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتے تھے اور دوسروں کو کمتر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کر کے فرمایا کہ کوئی عرب بھی کسی غیر عرب سے بہتر نہیں۔ نور اے وائٹ مین ان اینی وے بیٹر دین اے بلیک مین، کوئی گورا کسی کالے سے بہتر نہیں۔ اونلی دا گڈنیس آف اے پرسن میکس ہم سپیریئر ٹو ادرس، صرف ایک بندے کی اچھائی جو ہے وہ اس کو دوسروں سے بہتر بناتی ہے۔ The whole of humanity is the offspring of آدم، ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ and آدم was created from dust، اور آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں ان سب دعووں کو اپنے پیر کے نیچے نچوڑتا ہوں جو دعوے لوگ اپنے آپ کو دولت کی بنیاد پر یا خون کی بنیاد پر اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو دعوے دار بناتے ہیں کہ ہم اس خون کے ہیں، اس خاندان کے ہیں، اس لیے ہم بہتر ہیں، یا ہم دولت والے ہیں تو ہم بہتر ہیں۔ کوئی اس میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب دعووں کو ختم کیا، اور صرف وہی انسان اللہ کی نظر میں بہتر ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ He further said, O people, are Muslims and other Muslims brother, and all the Muslims are brothers among themselves۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اے لوگو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تم سب آپس میں سارے بھائی ہو۔ Finally he said, I have given you the message of Allah۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ I am leaving among you a thing which will guide you if you act according to it۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے گی اگر تم اس کے مطابق عمل کرتے رہو گے۔ You will never get wrong، تم کبھی بھی غلط نہیں جاؤ گے۔ This is holy book of Allah، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ Although the Prophet peace be upon him is no more with us، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ We have the holy Quran to give us guidance، لیکن ہمارے پاس قرآن ہے کہ وہ ہمیں رہنمائی دے سکے، اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں۔ We should read it daily and try to understand what it teaches۔ ہمیں اسے روزانہ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ If we make a habit of acting according to its teaching، اگر ہم یہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہم اپنی زندگی اس کے تعلیمات کے مطابق گزاریں، we shall very soon achieve the former greatness in the world، ہم جلد ہی اپنی کھوئی ہوئی عظمت دنیا میں واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کھوئی ہوئی عظمت سے کیا مراد ہے کہ کوئی وقت تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کے حکمران تھے اور مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، لیکن اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں اور ہر جگہ مسلمان جو ہیں پٹائی ہو رہی ہے ان کی۔ تو the lesson is that we should read the Quran daily and try to act upon it, and the teachings that Allah subhanahu wa ta'ala has given in the Quran, we must take guidance from those teachings
And inshallah, when we try to get guidance from the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said, and Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, that one who take guidance from the Quran, he will be guided. اگر ہم قرآن سے ہدایت لیں گے تو ہمیں ضرور ہدایت دی جائے گی، کیونکہ آپ جو نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ this is the book in which there is no doubt, and this book is a guidance for those who are pious people, who are righteous people, who are holy people. Okay, so this is the end of this lesson. I hope, I believe that you have understand it, and if you have any query you can ask me through a message or a voice message in the group. Thank you very much, and inshallah I am sending you the homework in the voice message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.